امریکہ کے سینئر حکام اور ان کے پاکستانی ہم منصبوں کے درمیان اسلام آباد میں پاکستان کی وزارت خارجہ میں 2 روزہ انسداد دہشت گردی اجلاس ہوا۔ اس ڈائیلاگ میں پاکستان اور خطے میں انسداد دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے پر بات ہوئی۔ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اجلاس میں ان شعبوں پر بھی توجہ مرکوز کی گئی جہاں امریکہ اور پاکستان علاقائی اور عالمی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون کو بہتر بنانے اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور انسداد اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے بہتر تعاون کر سکتے ہیں۔ دونوں حکومتوں نے ان موضوعات پر بات چیت کو بڑھانے اور پرتشدد انتہا پسندی کی تمام شکلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مدد کے لیے انسداد دہشت گردی کے پروگراموں کو دوبارہ شروع کرنے یا متعارف کرانے کے راستوں پر بات چیت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون حال ہی میں بڑھ رہا ہے۔ حال ہی میں واشنگٹن میں تجارت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک ٹیفا کونسل کا وزارتی اجلاس ہوا تھا اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں اسٹریٹجک انرجی ڈائیلاگ اور کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ ورکنگ گروپ کا اجلاس بھی ہوگا۔ لیکن انسداد دہشت گردی سے متعلق اور اس اجلاس سے متعلق مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے جلیل اختر سے۔ جلیل، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بتائیے کیا کہا جا رہا ہے ان مذاکرات کے بارے میں؟ اگر انسداد دہشت گردی اور سرحدی سلامتی کی بات ہے تو پاکستان کو تو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی سے ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بات اگر ہوئی ہے تو اس معاملے پر دونوں ملکوں میں کس قسم کا تعاون ہو سکتا ہے؟ جی عاطف، یہ انسداد دہشت گردی کے مذاکرات پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ایسے وقت ہوئے جب پاکستان کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کو سامنا ہے اور پاکستان کے لیے یہ نہایت تشویش کی بات ہے۔ اگرچہ پاکستانی اور امریکی حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت میں علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بات چیت ہوئی ہے اور اس معاملے میں تعاون کو بڑھانے پہ بھی زور دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان ہے، جو مبینہ طور پر افغانستان میں جس کے عسکریت پناہ لیے ہوئے ہیں اور حالیہ مہینوں میں پاکستان میں اس کالعدم تنظیم کی طرف سے متعدد واقعات ہوئے ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں افغانستان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن علاقائی طور پر اور خطے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خطرات کا ضرور ذکر کیا گیا ہے اور پاکستان کی یہ توقع ہے کہ افغانستان میں مبینہ طور پر جو تحریک طالبان کے جو شدت پسند موجود ہیں ان کے خلاف کابل کی طالبان حکومت کارروائی کرے، اور پاکستان کی یہ بھی توقع ہے امریکہ سے بھی اور عالمی برادری سے بھی کہ وہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، نہ صرف پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ سرحد ہے اس کا انتظام کو مضبوط کیا جائے۔ اگرچہ پاکستان نے وہاں ایک باڑ نصب کی ہوئی ہے، لیکن اگست 2021 میں کابل میں طالبان کی واپسی کے بعد پاکستان کے لیے اس ہمسایہ ملک کی طرف سے دہشت گردی کا چیلنج جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جی اچھا جلیل، یہ ٹیرر فائنینسنگ پر اگر بات کی جائے تو ٹی ٹی پی کی جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے معاملے پر اگر تعاون ہوگا تو امریکہ سے کس قسم کا تعاون پاکستان ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا تعاون مل سکتا ہے؟ اگرچہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی تجویز کردہ جو منی لانڈرنگ کے اور انسداد دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کی مالی وسائل کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے اور گزشتہ سال انہی پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ہو یا دیگر شدت پسند گروپ ہوں جو اس وقت پاکستان میں سرگرم ہیں اور کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً پاکستان کی توقع ہے کہ ان کے لیے اگر کہیں بیرون ملک سے کو مالی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں تو ان کی روک تھام کی جائے۔ امریکہ ایک اہم ملک ہے اور جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان پہ اس کا اثر و رسوخ ہے، اور یقیناً اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کر سکتے ہیں، اور یہ تعاون جو ہے ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے مفید بھی ہوگا جب امریکہ کے بھی مفاد میں ہے کہ خطے میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد گروپوں کے خلاف
मौसर इकदाम किए। जी हाँ, मौसर इकदामात और टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को भी ताउन दरकार है। बहुत शुक्रिया जलील अख्तर, आपने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया।